آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل شرعیہ گروپ پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے دو سوال ہمیں موصول ہوئے، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا عید غدیر کیا ہے، اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ عید غدیر منانا یہ کیسا ہے۔ دیکھیے عزیز محترم، عید غدیر کیا ہے اس کے بارے میں یاد رکھیے گا۔ ایک موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو لے کر کے شیعہ حضرات اور رافض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، اس سے اشارہ ملتا ہے اس طرف کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا خلیفہ نامزد کیا، اپنا خلیفہ بنایا، یعنی آپ کو اپنا خلیفہ اول بنایا، اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی شان میں توہین کرتے ہیں شیعہ لوگ، روافض لوگ، اور ان کی شان میں توہین نما جملے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ اول ہیں۔ یہ دن سال میں 18 ذی الحجہ کو مناتے ہیں عید غدیر کے طور پر، کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے اپنا خلیفہ بنایا، اور مولا کا معنی خلیفہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات جانیے کہ مولا کا معنی کیا آتا ہے۔ مولا کا معنی آتا ہے مددگار، یا مولا کا معنی آتا ہے غلام، اور بھی مولا کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ تو یہاں پر حدیث پاک میں جو ہے سرکار نے فرمایا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، یہاں پر معنی ہے مولا کا مددگار، یعنی میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہیں۔ مولا کا معنی خلیفہ لینا یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ مولا کا معنی غلام بھی آتا ہے، جیسا کہ مشکات شریف میں کتاب الکرامات میں ایک حدیث پاک مذکور ہے، ابن المنقدر سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روم کی زمین میں لشکر سے بہک گئے یا قید کر لیے گئے، شک راوی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے چلے لشکر کی تلاش کرتے ہوئے کہ لشکر مل جائے، آپ کو کہاں کھو گیا۔ لشکر تلاش کرتے تھے، اچانک ان کے سامنے شیر آ گیا، تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے نہیں، بلکہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر سے ارشاد فرمایا، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحارث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہوں۔ تو یہاں پر کیا ترجمہ کریں گے مولا کا خلیفہ؟ نہیں، بلکہ یہاں پر ترجمہ غلام ہے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ مولا کا معنی غلام بھی آتا ہے، مولا کا معنی مددگار بھی آتا ہے، مولا کا معنی خلیفہ لینا یہ درست نہیں ہے۔ تو 18 ذی الحجہ کو یہ شیعہ حضرات جو حضرت علی کی محبت میں دیگر صحابہ اکرام کی شان میں توہین کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، تو اس کو یہ عید کے طور پر مناتے ہیں، اور اسی عید غدیر میں جو کام کرتے ہیں معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر منانے میں ہم جو بھی کام کریں گے، جو بھی گناہ کریں گے، اس پر ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی بھی گناہ ہم کر لیں۔ یہاں تک کہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ زنا جیسی بری چیز کو ہم انجام دیں تو اس میں بھی ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس دن یہ کیسے کیسے گنونے کام کرتے ہیں، جو بھی کام کریں ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اس دن ہم کچھ بھی کام کریں، زنا کریں، شراب پئیں، اس پر اس دن کام کرنے سے گناہ والے کام بھی گناہ نہیں لکھا جائے گا، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ اور 18 ذی الحجہ کو عید غدیر مناتے ہیں یہ، اور ساتھ میں یہ بھی ان کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، قرآن کریم میں 17,000 آیتیں تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے
6000 کچھ آیتیں باقی چھوڑی اور 6000 کے سوا جو آیتیں تھیں معاذ اللہ ان کو بگاڑ دیا، 7 بار معاذ اللہ، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم جیسا نازل ہوا تھا بفضل تعالیٰ ویسا ہی ہے۔ قرآن کریم کو ناقص مانتے ہو، قرآن کریم کو جو ناقص مانے یہ عقیدہ تو کفر ہے، وہ کافر ہے وہ شخص جو قرآن کریم کو ناقص مانے۔ کچھ لوگ ان میں یہ کہتے ہیں 40 پارے تھے، 10 پارے حضرت علی کی شان میں موجود تھیں آیت کریمہ، حضرت عثمان غنی نے ان کو مٹا دیا معاذ اللہ۔ کچھ کہتے ہیں کہ 17,000 آیتیں تھیں، 6,000 کچھ سو آیتوں کے سوا جو آیتیں تھیں وہ حضرت علی کی شان میں موجود تھیں، حضرت عثمان نے ان کو مٹا دیا معاذ اللہ، 7 بار معاذ اللہ۔ اور 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو 18 ذی الحجہ کو کہتے ہیں کہ عید غدیر منا رہے ہیں۔ حضرت علی کو فضیلت ملی، سرکار نے فرمایا میں جس کا مولا علی اس کے مولا، اور ساتھ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا خوشی کے طور پر اظہار کرتے ہیں، یعنی بہت خوش ہوتے ہیں کہ اس دن عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عید غدیر تو یہ ہے کہ حضرت علی کو جس دن فضیلت ملی اس دن کو شیعہ لوگ عید مناتے ہیں، اور اس میں کیا کیا خرافات کرتے ہیں، زنا وغیرہ جیسے جیسے برے برے کام ہیں سارے کام کرتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہوتا ہے ان کا کہ اس دن کوئی بھی کام کریں گے ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا اس بارے میں آپ نے ایسا کیوں کیا، بلکہ سب کام کرنا اس دن میں ہمارے لیے معاف ہے۔ قرآن کریم کو ناقص مانتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں تبرہ کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ سال میں یہ دن مناتے ہیں 18 ذی الحجہ کو عید غدیر کے طور پر، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ ہم مجالس قائم کریں، اس میں ذکر اہل بیت بھی کریں، ذکر صحابہ کریں، اور شیخین کریمین کا خاص طریقے سے خاص طور پر ہمیں اپنی مجالس میں ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے، تاکہ روافظ کے منہ پہ زوردار تماچا لگ جائے۔ اہل سنت کے یہاں پر ترتیب خلافت جو ہے وہ ترتیب فضیلت کے اعتبار سے ہے، یعنی سب سے پہلے نمبر پر حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر، دوسرے نمبر پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی کا نمبر، اور چوتھے نمبر پر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر۔ یہ روافظ زمانہ اور شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر علی کا چوتھا نمبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قدموں پر ہم سب سنیوں کی جانیں قربان ہیں، لیکن ان کی محبت میں سرکار صدیق اکبر، فاروق اعظم، دوسرے صحابہ کرام کی توہین ہرگز برداشت نہیں کی جا سکتی۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ سرکار نے آپ کے تعلق سے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سرکار نے آپ کے تعلق سے فرمایا من احب علی فقط احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقط احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، ومن ابغض علی فقط ابغضنی ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو حضرت علی سے محبت کرنا یہ تو سنی کی پہچان ہے، مومن کی پہچان ہے، لیکن دوسرے صحابہ کرام کی بھی ساتھ میں عزت کرنا اور ان کو جو مقام ہے ان کو وہ مقام دینا، یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر چوتھا ہے، وہ چوتھے خلیفہ ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ اول ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں ان کو مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ سرکار نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مری ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دے دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تقریباً 17 نمازیں سرکار کی موجودگی میں جس نے سرکار کے مصلی پر کھڑے ہو کے پڑھائی ہوں۔ جب امامت جیسی اہم چیز میں سرکار نے اپنا نائب صدیق اکبر کو بنایا ہے تو دنیاوی امور میں یا دوسرے دینی امور میں
آپ خلیفہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ بلکہ سرکار کا مصلی امامت پر کھڑا کرنا، آپ کو اپنا نائب بنانا، یہ اس بات کی طرف کھلا ہوا اشارہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی اور خود سرکار علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کو خلیفہ اول تسلیم کیا۔ اب رہا آپ کا دوسرا سوال کہ عید غدیر منانا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، یوم غدیر خم کو عید کے طور پر منانا، آپ تاریخ کی جو کتابیں ان کا مطالعہ کریں، حدیث کی جو کتابیں ان کا مطالعہ کریں، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، امام ذہبی کی العبر فی خبر من خبر، ابن عدی کی الکامل، طبری کی تاریخ طبری اور دیگر تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے بغداد شریف میں 352 ہجری میں رافضی خلیفہ معز الدولہ نے عاشورہ کے دن کو ماتم کے طور پر اور 18 ذی الحجہ کو عید غدیر کے طور پر منایا تھا۔ اب رہا سوال یہ کہ ہم لوگوں کو عید غدیر منانا کیسا ہے، اس میں شریک ہونا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں واضح طور پر آپ یاد رکھیے گا، وہ مقام جہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے، یا ذکر اہل بیت سرکار نے فرمایا، فضیلت ارشاد فرمائی اہل بیت کرام کی یا دیگر صحابہ کرام کی، اس دن کو منانا اہل سنت و جماعت کے طریقے پر یہ جائز و درست ہے۔ مثال کے طور پر 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ یہ شیعہ لوگ آپ کی شہادت کی خوشی میں 18 کو مناتے ہیں، ایک تیر سے دو نشانے کہ ہم عید منا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ سائڈ سے ان کی شہادت کی ان کو خوشی ہے، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات مکرم ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے 70,000 وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، آپ کی شفاعت سے وہ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے آپ کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹی ہوتی تو یک کے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ تو وہ مقام، وہ موقع، جس مقام پر، جس موقع پر سرکار نے ذکر اہل بیت فرمایا، اہل بیت کی شان میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے، اس دن کو منانا یعنی مجالس خیر کرنا، اس میں ذکر اہل بیت کرنا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ شیخین کریمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کریں، تاکہ اس بات کا امتیاز ہو جائے یہ محفل جو ہے اہل سنت و جماعت کی ہے۔ ہمارے مولا صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم سب سنیوں کی جان ہیں، ان کے قدموں پر ہم سب سنیوں کی جانیں قربان ہیں۔ ان کی شان سے، ان کی فضیلت سے بھلا کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہو میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ان سے محبت کرنا یہ تو سنی کی پہچان ہے، مومن کی پہچان ہے۔ سرکار نے فرمایا علی سے محبت کرے گا صرف مومن اور علی سے بغض رکھے گا صرف منافق۔ تو ہم اہل سنت و جماعت 18 ذی الحجہ کو جو شیعہ لوگ مناتے ہیں عید، اس میں شریک ہونا تو جائز نہیں ہے ہمارا، لیکن نہ اس کو عید کے طور پر جیسے وہ مناتے ہیں ہم سب کے لیے منانا اس طور پر جائز تو نہیں ہے۔ البتہ 18 ذی الحجہ کو یا وہ خاص مقام، جس خاص مقام پر، جس خاص موقعوں پر سرکار نے ذکر اہل بیت فرمایا، اہل بیت کے بارے میں کچھ فضیلت کے لیے کچھ کلمات ارشاد فرمائے، تو اس موقع کو یاد کرتے ہوئے ذکر اہل بیت کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ ثواب کا کام ہے، ہم سب کو کرنا چاہیے۔
18 ذوالحجہ کو ان کی محفلوں میں شریک ہونا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ جن محفلوں میں ناجائز امور انجام پاتے ہیں، بلکہ ہم 18 ذوالحجہ کو ذکر اہل بیت کریں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں، اور ساتھ میں خصوصیت کے ساتھ شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کریں، تاکہ امتیاز ہو جائے اس بات کا یہ اہل سنت و جماعت کی محفل ہے۔ جیسے وہ مناتے ہیں ویسے منانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں معاذ اللہ کیسے کیسے گھنونے کام ہوتے ہیں۔ تو ہمیں 18 ذوالحجہ کو ذکر میلاد کرنا چاہیے، محفل کا انعقاد کریں، حضرت عثمان غنی کی فضیلت کے بارے میں بتائیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں تقریر ہو، اور خصوصیت کے ساتھ شیخین کریمین کا ذکر ضرور ہو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے تعلق سے، میں نے سب لوگوں کے احسان کو اتا دیا سوائے ابو بکر کے۔ سرکار نے فرمایا کہ جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا، مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سرکار کے بعد پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہیں، دوسرے خلیفہ فاروق اعظم ہیں، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ تو عید غدیر ان کے طریقے سے نہیں منانا ہے، بلکہ ہم اہل سنت و جماعت کو اس دن محفل کرنی ہے، محفل میلاد، ذکر اہل بیت، حضرت علی پر تقریر ہو، ان کی فضیلت پر، اور خصوصیت کے ساتھ شیخین کریمین کی ذات کے اوپر تقریر ہو۔ ہمارے لیے تمام صحابہ کرام قابل تعظیم ہیں۔ سرکار کا ارشاد گرامی ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ سرکار نے فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے ہم ذکر اہل بیت کریں، صحابہ کرام کا ذکر کریں، اور خصوصیت کے ساتھ شیخین کریمین کا ذکر ضرور کریں، تاکہ اس بات کا واضح طور پر اعلان ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی سے محبت کرتے ہیں جس کو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت ہوگی، اور جس کو ان صحابہ کرام سے دشمنی ہوگی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بالکل محبت نہیں فرمائیں گے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دی میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی حضور نبی اکرم کی صدقہ و توفیل، حضور کے چاروں خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب